أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذالک ادنا، یہ جو ہم نے دو آیتوں میں تمہیں حکم بتایا ہے یہ اس لیے ہے کہ ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ ادا کریں گے، شہادت کی ادائیگی ہوگی آمنے سامنے تو ڈریں گے، شرم آئے گی. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا پھر انہیں ڈر لگے گا کہ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ الٹی پڑے گی قسم ہماری ان کی قسم کے بعد. انہوں نے قسم کھا لی، اب الٹی پڑے گی، دوبارہ پھر قسم ہوگی. یہ لوگ سی ڈی جو ہیں یہ اس کے مقابلے میں پھر آ کے قسم کھائیں گے. اب ہم نے دے دی قسم، پھر یہ لوگ قسم کھائیں گے تو الٹی بات ہو جائے گی. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. واسمعوا، اور اللہ نے کہا سنو اس حکم کو اچھی طرح. یعنی مطلب یہ ہے کہ میت کے مال میں گڑبڑ نہ کرنا، کسی صورت میں یہ مال چھپنے والا نہیں ہے، اور اس پہ تمہیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. سمجھ آئی؟ کلیئر ہوئی بات؟ کوئی چیز؟ صحیح شہادت دیں گے جی، کہ شہادتیں تو ہوں گی آمنے سامنے. جی، تو یہاں پر کیونکہ اے بی کو ڈر ہے کہ ان کے بعد سی ڈی آ کے شہادت دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ پورا معاملہ ہونے کے بعد کس کی شہادت پائیں گے؟ سی ڈی نے جو شہادت دی نا، انہوں نے جو شہادت دے دی، گواہی دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطابق فیصلہ کر دیا تھا نا وارثوں کے حق میں. یہ ہوئی. جی، ظالمین کا مطلب ظالمین ہی ہے یا اگر ظالمین کا مطلب کافر ہو جائیں گے؟ نہیں کافر، جھوٹی شہادت دے رہے ہیں نا، گناہ گار ہو جائیں گے. آپ نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ جو اللہ کی طرف سے جھوٹی گواہی دیتا ہے تو پھر وہ جی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ تعالی جی بالکل بعض فقہا کے نزدیک جھوٹی گواہی کفر ہے، کیونکہ اللہ کو جھوٹ پہ گواہ بنا رہا ہے، لیکن یہاں پہ وہ چیز کفر کی نہیں. کیوں جی؟ یہ کلیئر ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ہیں؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی یا الٹی بات ہوگی؟ ذالک ادنا، یہ قریب ہے. ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا. اچھا، آپ کہیے کیا کہ یہ لوگ گواہی دیں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، او یخافوا، یا اس بات سے ڈریں گے کہ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ اب گواہی دینی پڑے گی ان کو ان کی گواہی کے بعد. وہ جو اے بی تھے، جو وسیع ہے اے بی، اصل میں تو ان کو اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم غلط گواہی نہ دو، اگر تم غلط گواہی دو گے تو بعد میں سی اور ڈی جو ہیں وہ تمہارے بعد گواہی دیں گے. ٹھیک ہے، یہ کل ٹھیک ہے جی کہ ہیں اگر یہ اور بھی صحیح گواہی دے رہے ہیں، سی اور بھی غلط گواہی دے رہے ہیں. اچھا، وہ تو بات الگ ہے. ان ترد ایمان، کہ گواہی پیش کی جائے گی بعد ایمانہم، ان کی گواہی کے بعد، اے بی کے بعد سی ڈی کو پھر کھڑا کیا جائے گا نا، تو اس لیے اے بی کو ڈرنا چاہیے تاکہ اللہ کے حضور میں سچی گواہی دیں. اس لیے کہ ورثاء سچی گواہی دیں گے، دونوں گواہی تو دونوں سچی اس اعتبار سے دیں گے کہ ورثاء جو ہیں ان کو شرمندہ ہونا پڑے گا، شرمندگی اٹھانی پڑے گی اگر جھوٹا ہو گیا دعویٰ. اور یہ اس لیے کہ اگر
فرض کر لیجئے اے بی نے گواہی غلط دی ہے تو خدا کا خوف نماز کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کے جب حلف اٹھائیں گے تو انہیں بھی اپنی عزت کا خوف ہوگا. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ گواہی ہوگی عصر کی نماز کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کے، تاکہ اسے اللہ کا خوف محسوس ہو اور جھوٹی گواہی وہ لوگ نہ دیں. ٹھیک ہے جی. تو ارشاد فرمایا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور یاد اور سنو اللہ کے اس حکم کو. رہ گئی یہ بات کہ سی ڈی بھی جو ہے وہ گواہی دے دیں گے نا، وہ گواہی دے دیں اور جھوٹ ہو، یہ کہہ رہے ہیں آپ، پھر کیا ہوگا؟ تو بس گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. اگر دونوں طرف سے گواہیاں پڑ گئیں تو پھر ان کا فیصلہ حکومت کے پاس، قاضی کی اختیار. ٹھیک ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی کیا کرتا ہے؟ نہیں ہدایت دیتا راہ سیدھی ان لوگوں کو جو بے حکم ہیں. حضرت نے بھی حاشیہ لکھا ہے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت فرماتے ہیں یعنی وارثوں کو شبہ پڑے تو قسم دینے کا حکم رکھا اے بی کو. ٹھیک ہے جی. اس واسطے کہ قسم سے ڈر کر اول ہی جھوٹ نہ ظاہر کریں، جھوٹ نہ بولیں. پھر اگر ان کی بات جھوٹ نکلے تو وارث قسم کھائیں، سی ڈی ہو گئے. یہ اس واسطے کہ وہ قسم میں دغا نہ کریں، جانے کہ آخر ہماری قسم الٹی پڑے گی. وہ جو اے بی ہے وہ دغا نہ کریں، جانے اس بات کو کہ ہماری قسم الٹی پڑے گی، یعنی ہمارے خلاف بھی شہادتیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ ہے ان آیات میں جی آخری آیت میں دونوں سائڈز ہو گئیں کہ یہ ڈریں اس بات سے کہ جھوٹ نہ بولیں، اور وہ ڈریں اس بات سے کہ گواہی الٹی پڑے گی آگے آ کے. اور یہ قرآن پاک کی سب سے مشکل آیات مانی گئی، لغت کے اعتبار سے بھی، اعراب کے اعتبار سے بھی، اور بہت اس میں ضمیریں جتنی ہیں نا، یہ آدمی پھر جاتا ہے اس کو. کیا سب اللہ سے ڈریں، واسمعوا، اور اس بات کو سنیں. اتنی مشکل ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی ان آیات پہ پہنچ کے وہ کہتے تھے کہ قرآن میں کوئی آیت اتنی مشکل عربیت کے ترکیب کے اعتبار سے نہیں ہے جتنی یہ آیات مشکل. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو پہلے نہ بھی بتاؤ نا کہ اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے یا کسی نے کہا ہے، اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بڑے بڑے مفسرین ان آیات پر لکھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی مشکل ترین چیزیں ہیں، مشکل ترین آیات میں سے ہیں. آدمی اس میں چکرا جاتا ہے کہ کس کی شہادت کس کے خلاف پڑ رہی ہے، یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا. ٹھیک ہے.